مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے اتنی بڑی سوسائٹی کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے خان سر ایک ایگزامپل ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے وہ ایک موٹیویشن ہے۔ پہ ہم بات کریں گے خان سر کی، جن کا ایک ایجوکیشنل چینل ہے اور ریسنٹلی ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری ہے جن میں انہوں نے 107 کروڑ کی آفر ٹھکرا دی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ یوتھ کو فری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بولا ہے ایک انٹرویو میں کہ میرا مشن ہے کہ ان کی وجہ سے جتنے زیادہ لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پاکستانی پبلک سے بات کروں گا کہ وہ خان سر کے حوالے سے جانتے ہیں یا نہیں، یا کیا جانتے ہیں۔ جب ہم جہاد اور اسلامائزیشن پہ فوکس کر رہے تھے، اس پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے تھے، تب انڈیا والوں نے آئی ٹی پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اس لیے آج وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈیا کے ایک مسلمان ٹیچر ہیں خان سر۔ آپ کیا ان کا نام آپ نے سنا ہے؟ یوٹیوب چینل ہے، میں بہت سے پروفیسر سے لیکچر لیتا رہا ہوں، کون کون سے کوئی نام؟ لیکن سر انٹرمیڈیٹ میں کلدیپ سے اور ایک دوسرا تھا کیمسٹری کا، میں نام ابھی بھول گیا۔ اس کے بعد میں جو انٹرنیشنل ایک آن لائن فری انسٹیٹیوٹ ہے خانز اکیڈمی، جہاں بہت سپرز، شاید وہی اسی کی انہیں کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے 107 کروڑ کی آفر جو ہے ریجیکٹ کر دی ہے کہ بھائی میں انہیں فری ایجوکیشن دوں گا۔ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ جی وہ تو سوچ کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں بھی ایسے سوچ پیدا کر سکے، لوگوں کی سوچ بدلے، تو پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بالکل پاسبل ہے، لیکن پاکستانی لوگوں کی سوچ اور انڈیا کے لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے 107 کروڑ کی آفر جو ہے ریجیکٹ کر دی ہے کہ بھائی میں انہیں فری ایجوکیشن دوں گا۔ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کا نام؟ سلمان حیدر۔ کیا کرتے ہیں؟ میں پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہوں GCU لاہور سے۔ آن لائن ایجوکیشن کی کتنی امپورٹنس ہے آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ بتائیں۔ آن لائن ایجوکیشن کے ہمارے پاس فیسلٹیز وہ نہیں ہے۔ آئی ٹی سیکشن میں پاکستان اتنی ترقی نہیں کر چکا اب تک، آئی ٹی میں ہم پیچھے رہ چکے ہیں، تو اس لیے انٹرنیٹ سروس نہیں ہے کئی علاقوں میں۔ انٹرنیٹ سروس تو دور کی بات، بعض علاقوں میں تو آج تک بجلی کی سہولیات بھی نہیں ہے، تو انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیا کی بات کریں آئی ٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی، وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ وہاں ہو چکی ہے۔ وہاں کے ایک ٹیچر ہیں خان سر کے نام سے، جن کا یوٹیوب چینل ہے، شاید آپ کو پتا ہو، آپ نے کبھی سنا یا کبھی دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 1980 کا جو ڈیکیڈ تھا، اس پہ جب ہم جہاد اور اسلامائزیشن پہ فوکس کر رہے تھے، اس پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے تھے، تب انڈیا والوں نے آئی ٹی پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اس لیے آج وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈین، تو وہ آج کل ہمارے آئی ٹی میں ہم سے بہت، بلکہ دنیا میں سب سے آگے ہے۔ اچھا، جن ٹیچر کی میں بات کر رہا ہوں، خان سر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تو فری ایجوکیشن دیتے ہیں اور پورے انڈیا میں بہت فیمس ہیں، پاکستان میں بھی بہت سے لوگ، مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ انہیں سنتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے 107 کروڑ روپے کی آفر ٹھکرا دی ہے کہ بھائی میں جو چینل ہے اسے ایسے ہی فری کورسز کرواؤں گا، اور فری مطلب تھوڑے بہت پیسوں میں فری ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی وہ تو سوچ کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں بھی ایسے سوچ پیدا کر سکے، لوگوں کی سوچ بدلے، تو پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بالکل پاسبل ہے، لیکن پاکستانی لوگوں کی سوچ اور انڈیا کے لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس لیے کیا فرق ہے؟ مطلب وہ بھی انسان ہے، ہم بھی وہ پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، پاکستان میں لوگ نگیٹیوٹی کی طرف۔ میں یہ نہیں کر رہا پاکستان پہ میں مطلب کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن پاکستان میں ٹرینڈ بن چکا ہے کہ یہاں پازیٹیوٹی، کنسٹرکٹیو مائنڈ وہ نہیں ہے۔ ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا۔ اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں تو پاکستان میں بھی ممکن ہے سب کچھ۔ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہسٹری بھی جانتے ہوں گے۔ 1947 کی بات کریں، ہم سب اکٹھے تھے، مطلب ہمارے جو بڑے ہیں انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں سب اکٹھے تھے۔ آپ نے بولا اب انڈیا والوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے، ہماری سوچ میں بہت فرق ہے۔ وہ فرق کہاں پہ آ کے بنا، کیسے بنا؟ ایجوکیشن کے تھرو، ان کی لیڈرشپ کے تھرو، ان کے پالیٹیشینز کے تھرو، یا پھر ان کی پبلک نے خود اپنے آپ کو اویئر کیا، ڈیولپ کیا؟ دیکھیں، ہم الزام کسی ایک بندے کو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمارے لیڈرز کی غلطی ہے۔ لیڈرز کی بھی غلطی ہے، لیکن ہمارے عوام کی بھی غلطی ہے۔ ان میں شعور نہیں ہے، عوام کو خود کو پہلے اویئر کرنا ہوگا، اس کے بعد
ایسے لیڈرز کو چننا ہوگا جو لوگوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, ان کی ترقی کی سوچیں. یہ نہیں کہ صرف آپ کو ایکسٹریمسٹ بنائے اور زندہ آباد مرد آباد کے نعرے آپ سے لگوائے, جسٹ آپ سے ووٹ لے کے وہ پھر غائب ہو جائیں. آپ کبھی کشمیر کے نام پہ ووٹ لیں, کبھی مذہب کشمیر کے نام پہ, کبھی مذہب کے نام پہ, تو کبھی کیا کہتے ہیں اسلامائزیشن, انڈیا ہمارا دشمن ہے, ختم نبوت اور یہ وہ اور توہین رسالت, اور یہ ہم اس میں آج تک اس میں الجھے ہوئے. صرف ہمیں فوج اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایجوکیشن, ہیلتھ, آئی ٹی, اور ہمیں ترقی کی سوچنا ہے. مطلب آج کل پوری دنیا ڈیجیٹل کی طرف, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی, اور ہم آج تک کلاشنکوف, توپ, ٹینک اور F-16 B-52 میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا قصور کس کا ہے, اس میں قصور کس کا ہے کہ پبلک کو اویئر نہیں آ رہی, اویئرنیس نہیں آ رہی؟ میں زیادہ تر جو قصور ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور لیڈرز کو ہی دوں گا, اور پبلک کا قصور عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا. عوام میں چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے, ایجوکیشن انہوں نے دیا نہیں ہے, تو عوام بے شعور ہے اور وہ ان لوگوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ خانز اکیڈمی پاکستان میں ہر اسٹوڈنٹ کو اویلیبل ہے, اور وہ چاہیں تو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی تو میرے علم میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے اتنی بڑی اوپر کو ٹکرائی, ایسا یونیک آئیڈیا کہ وہ اتنے اچھا سوچتے ہیں لوگوں کے, اتنے زبردست وہ ایک ایکشن لیا انہوں نے. پاکستان میں بہت سارے, بلکہ پاکستان کا ہر بندہ اس اکیڈمی سے آن لائن لے سکتا ہے لیکچرز, فری فیسلٹیز لے سکتا ہے. پاکستان سے کوئی ایسا یوٹیوب چینل یا کوئی ایسی اکیڈمی جو فری لیکچر دیتی ہو, مطلب, اور وہ بھی اس لیول پہ, یا وہ دنیا کی سب سے بڑی ایجوکیشنل چینل ہے, تو اس لیول پہ آ کے کوئی دیتا ہو؟ ویسے میں کہنا پاکستان کی ایجوکیشنل سیکٹر میں اتنا ایک پاور نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا پہنچ سکے. آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے انٹرمیڈیٹ کی کورسز 1980s کی کورسز ہیں, اور ہماری یونیورسٹی کی کورسز جو ہم کرنٹلی پڑھ رہے ہیں وہ سم 204 206 تک کی کورسز ہیں. تو ان کورسز کو لے کے تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں نہ پڑھا سکتے, تو یہ ایک ایشو ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آن لائن ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے یا ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی اس طرح کا کوالٹی کا, اس کوالٹی کا اور اس اسٹینڈرڈ کا کوئی ہے پلیٹ فارم, لیکن ہونا ضرور چاہیے. اگر انڈیا میں یہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی یوتھ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, وہ اپنی جاب کرنا چاہیں, وہ اپنا بزنس کرنا چاہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں ایسا نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان میں ایسی چیزوں کی مطلب یہ لے کرتا ہے, پاکستان اس فیلڈ میں بہت زیادہ لے کرتا ہے. انڈین تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی آگے ہیں ان سے, وہ کمپیوٹر کے شعبے میں بہت آگے ہیں, IT میں بھی آگے ہیں. وہ آپ جو آن لائن نیو کورسز ہیں کرپٹو کرنسیز میں, یا پھر NFTs کے, یا Web3 کے ایج میں بھی وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی ابھی تک ویژن نہیں بنایا گیا, ٹرینڈ نہیں بنایا گیا. بالکل بھی ایسی بات. دیکھیں جی, جب ہم ویژن بنائیں گے, ٹرینڈ بنائیں گے پاکستان کی یوتھ کے لیے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے. لیٹس سپوز اگر آپ کسی چیز کے حوالے سے نالج رکھتے ہیں, اب اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور وہ نالج لوگوں کو دیں. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے, اگر ہم نالج رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں پہلے پیسے کس طریقے سے آئیں گے. وہ ایک چیز اس میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے, جب آپ جیسے لوگ یا میرے جیسے لوگ تھوڑا سا پاکستان کی واقعی میں بہتری کے لیے بات کرتے ہیں, تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہا ہے, یہ کرنے نہیں دیا جاتا, ٹیگ لگا دیا جاتا ہے. جیسے اب آپ نے یہ بولا, غداری کا الزام لگاتے ہیں, اینٹی پاکستان کہا جاتا ہے, را کا ایجنٹ ہے, موساد کا ایجنٹ ہے. ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے یہ لوگ, اشرافیہ, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ لوگ سامنے آ جائے, سب لوگ اویئر ہو جائے, سب لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائے, تو پھر ہماری حکمرانی ہے اور ہمارا یہ جو ریٹ قائم ہے, ہمارا جو داغ بیٹھا ہوا ہے, یہ تو پھر ختم ہو جائے گا. یہی وہ باتیں ہیں, اور یہ اب سوشل میڈیا کے آنے سے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. آج یہ ایک بھائی مجھے ملا ہے, ایسے مہینے میں شاید میں ڈیلی میں 2 پروگرام کرتا ہوں, اور مہینے میں مجھے 10-15 لوگ ایسے ملتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ 10-15 لوگ جب آگے بڑھیں گے, سوچ آگے بڑھائیں گے اپنے ارد گرد کو, ہمیں یہ ارد گرد کو بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل.